تو اس نے اپنی والدہ کو دیکھتے ساتھ ہی کہا، کہتا ہے ماما مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ سے بڑے وعدے کیے تھے، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکا، اور کسی بچے کی جان بچتی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیٹے حمزہ کی جان بچی ہے۔ ہم نے حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے جو ہے ایک تنظیم جو ہے وہ پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ کروائی۔ بیٹا ایک ایسی چیز ہے جو باپ کا بازو ہوتا ہے۔ باپ بڑے سارے خواب دیکھتا ہے کہ یہ بڑا ہوگا، میرے مصیبتوں میں، میری مشکلوں میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اکثر کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا توصیف بیگ کے ساتھ، جن کا اکلوتا بیٹا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں چل بسا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ اپنے حمزہ کی یاد میں بہت سارے حمزہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی کیا کہانی ہے، آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ حمزہ 16 سال کا تھا جب اس کا کار حادثہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ چیز کی اس وقت محسوس نہیں ہوتا، اور واقعی جب حمزہ چلا گیا، لیکن جب تنہائی ہوئی تو پھر پتہ لگا کہ کیا چیز چلی گئی ہے۔ حمزہ 3-4 دن پہلے اپنی والدہ سے بات کر رہا تھا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے نا، تو والدہ نے کہا پہلے نمازی تو بن لے پھر عمرے پہ جانا۔ کہتا ہے ماما فکر نہ کریں، میں دنیا سے نماز پڑھ کے جاؤں گا۔ اور ایسے ہی ہوا، جمعے کی نماز اس نے پڑھی ہے، میں گاڑی نہیں تھا دینا چاہ رہا، میں نے کہا ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤں۔ اس نے کہا پاپا پلیز میرے پیپر بہت اچھے ہو رہے ہیں۔ تو جس وقت تقدیر آ جاتی ہے تو اس وقت آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ عمرے کا ایک کا شوق تھا، بے شمار لوگوں نے جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا وہ حمزہ کی طرف سے عمرہ کر کے مجھے اطلاع کر رہے ہیں میں حمزہ کی طرف سے عمرہ توصیف بھائی کی ہے۔ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کی کنڈیشن ہوگی ایسی۔ جب اطلاع ملی ہے میں نے کہا شاید کسی اور کو اس نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو، کیونکہ وہ گاڑی میں تھا، سیوک تھی، ری بارن تھی، اور میں اسے اکثر کہتا تھا کہ میں اتنی احتیاط کرتا تھا کہ بائک پہ بھی جو ہے وہ جاتا تھا تو اس کو بائک نہیں چلانے دیتا تھا۔ تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، فوری طور پہ میں ہاسپٹل گیا ہوں تو حمزہ نے میری طرف دیکھا ہے، بڑی ہمت میں تھا، حالانکہ اس کا پورا جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، لیکن اس نے مجھے کہا پاپا مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے کہا حمزہ نہیں۔ تو پھر جب پیمز ہم پہنچے ہیں، فیملی میری گھر تھی، میں ان کو لے کے جب پیمز پہنچا تو حمزہ کا اس وقت CT اسکین ہو رہا تھا۔ تو اس نے اپنی والدہ کو دیکھتے ساتھ ہی کہا، کہتا ہے ماما مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ سے بڑے وعدے کیے تھے، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکا۔ تو ایسے ہی وہ گیا وینٹیلیٹر پہ۔ پھر میں بالکل اپنے آپ کو ڈرینڈ فیل کر رہا تھا۔ ہم نے حمزہ بیگ ویلفیئر سوسائٹی کے نام سے جو ہے ایک تنظیم جو ہے وہ پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹرڈ کروائی، ایز صدقہ جاریہ برائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حصال ثواب کے لیے اس کو شروع کیا۔ ہمارا بیسک پلان جو تھا وہ تھا روڈ سیفٹی۔ تو روڈ سیفٹی کا یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح توجہ نہیں ہوتی جتنی اس پہ ضرورت ہے۔ ہر سال ہمارے پرائم منسٹر بھی جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں اس قوم کا اثاثہ ہیں، اور نوجوانوں کی پہلی وجہ جو اموات کی ہے وہ سڑک حادثات ہیں۔ تو ہم نے روڈ سیفٹی کو شروع کیا، اس میں ہم نے ہیلمٹس جو ہیں وہ تقسیم کیے، اویئرنیس کرنی شروع کی، اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے قانون پہ عمل درآمد اور اس پہ بہتری، اور یہ ایک لانگ پروسیس ہے اور الحمدللہ یہ چل رہا ہے اسٹل۔ جس وقت حمزہ کی سوسائٹی بنی تو ایک دل میں تکلیف تھی۔ جب حمزہ گیا تھا تو آپ کی اس تکلیف میں آپ ایمبولینس والے کے پاس جاتے ہیں، وہ منہ مانگے پیسے آپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس سے بارگیننگ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم کوئی ایسی خدمت شروع کریں فی سبیل اللہ جو پاکستان میں ہے بھی نہیں ہے، کیونکہ میت منتقلی کی فی سبیل اللہ خدمت پاکستان میں ایز اٹ از نہیں ہے۔ تو الحمدللہ فار ایوری ون وہ بھی اللہ نے توفیق دی، وہ ایمبولینس سروس بھی شروع ہو گئی۔ جو غلطی ہم سے ہوئی، کوشش ہے کہ دوسرے بچوں کے والدین نہ کریں، اور ایک حمزہ کو ہم اس طرح نہیں بچا سکے، لیکن ہماری کوشش ہے، اور الحمدللہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، اور کسی بچے کی جان بچتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بیٹے حمزہ کی جان بچی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا بچوں کو سمجھانا ہے کہ آپ کو جو ہے نا خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آپ کے والدین جو ہیں وہ جیتے جی جو ہے نا مردہ ہو جاتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو کم از کم اپنا نہیں اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ آپ تو 6 فٹ زمین کے نیچے مٹی کی چادر لے کے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ زمین کے اوپر اس تکلیف کو سہ رہے ہوتے ہیں۔ تو خدا را اپنے ماں باپ کی اور اپنے سے جڑے رشتوں کی قدر کریں۔ ناظرین، جانے والے تو ابدی نیند من و مٹی تلے سو جاتے ہیں، لیکن زمین پر رہنے والے شاید ساری زندگی تکلیف میں رہتے ہیں۔
اسی کے ساتھ مریم رؤف کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے نیوز الرٹ. اللہ حافظ.